کی سنت ہے. میرے آقا یہاں سے تشریف لے گئے. ایک دفعہ ایسا ہوا میرے آقا غار کے اندر اچانک میرے آقا فرماتے ہیں ایک حسین و جمیل, جس کو حضور فرمائے حسین و جمیل, لمبے قد والا ایک حسین و جمیل نوجوان میرے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا اقرا اقرا یا محمد. سب کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے محبوب پڑھیے نا اقرا. میرے آقا نے فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضور فرماتے ہیں اس نوجوان نے مجھے سینے سے لگایا, سینے سے لگا کے ایسے مجھے دبوچا, اتنا دبایا کہ اس کی تکلیف اور مشقت مجھے محسوس ہوئی. جب اس نے مجھے چھوڑا پھر مجھے کہا اقرا. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے پھر یہ کہا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, کیا پڑھوں. آپ فرماتے ہیں دوسری دفعہ مجھے ایسے دبایا, پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا. پتہ چلا کہ یہ وحی کا آغاز ہے, یہ وحی کی ابتدا ہے اور قرآن کریم کی وحی کی پہلی آیات ہے جن کو سورہ علق کہا جاتا ہے. تیسری دفعہ جب حضور پاک کے سامنے اس نوجوان نے کہا اقرا, آپ پڑھیے, حضور فرماتے ہیں میں نے پھر یہی کہا. انہوں نے مجھے تیسری دفعہ دبوچا اور مجھے چھوڑا اور کہا اب پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اس رب کے نام کے ساتھ اور جس نے انسان کو پیدا کیا. میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت اللہ نے میری زبان کو چلایا اور میں نے پڑھ دیا اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کی یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات وہاں پہ اتاری گئی. یہ آپ فرماتے ہیں جب یہ وحی میرے اوپر اتری میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو. پتہ چلا کہ قرآن کریم اور اللہ کی وحی کا جو مقام ہے, جو بوجھ ہے, یہ کوئی عام نہیں ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بڑا اعلیٰ مقام ہوتا ہے. اللہ کے بعد جن کا مقام ہے ان پہ جب یہ وحی آئی تو ان کے جسم پہ بھی کب کبھی طاری ہو گئی. آپ وہاں سے اٹھے, گھر تشریف لے گئے. حضرت خدیجہ سب کہتے ہیں رضی اللہ عنہا گھر میں موجود ہیں. میرے آقا کی یہ پہلی زوجہ ہے. آپ جب گھر میں آ کر پہنچے آپ نے فرمایا زملونی زملونی, میرے اوپر کمبل دو, میرے اوپر کوئی چادر اوڑھو, مجھے سردی لگ رہی ہے, کب کباہٹ محسوس ہوتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے میں نے آپ پر کمبل ڈالا, میں نے آپ پر چادر ڈالی. کتنی خوش نصیب وہ چادر اور کمبل ہوگا جو میرے آقا پہ آ گئی. آپ فرماتے ہیں حضرت خدیجہ فرماتی ہے میرے آقا نے سارا واقعہ میرے سامنے بیان کیا. جب واقعہ بیان ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے کچھ جملے ارشاد فرمائے. پہلا جملہ آپ فرمانے لگی آپ کو اللہ کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. آپ وہ ہیں جو لوگوں سے صلہ رحمی کرتے. صلہ رحمی سمجھتے ہیں جو تعلق کو توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑنا, اسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے. آپ کو اللہ کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. آپ کو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے, آپ غریبوں کی مدد کرنے والے, آپ بے سہاروں کے سہارا بننے والے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے کہتے ہیں بیوی. بیوی کا یہ مقام ہے. اگر میری آواز گھروں تک پہنچ رہی ہے عورتوں کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ
آقا نے جب حضرت خدیجہ سے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے تسلی دی، آپ نے حوصلہ دیا ہے۔ تو پتہ چلا اگر خاوند بیوی سے کوئی بات کرتا ہے تو بیوی کا کام ہے کہ اپنے خاوند کو اس دین کے معاملے میں حوصلہ اور تسلی دے۔ سبحان اللہ، حوصلہ اور تسلی دینا یہ سنت خدیجہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات کر چکے، حضرت خدیجہ نے عرض کی اللہ کے محبوب میں آپ کو لے چلتی ہوں، میری چچا بھائی ہیں جن کو ورقہ بن نوفل کہا جاتا ہے، ان کے پاس جاتی ہے، وہ ساری حقیقت بیان کر دیں گے۔ آپ میرے آقا کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ خیر میں مختصر عرض کرنا چاہوں گا، جب آپ وہاں پہنچی بڑھاپے کا عالم تھا، پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ پورا واقعہ مجھے سنایا۔ حضرت ورقہ بن نوفل پہلے جو بھی تھے بعد میں مذہب نصارہ قبول کیا تھا، میرے آقا کے آنے سے پہلے نصارہ مذہب پر تھے۔ آپ نے فرمایا اے خدیجہ تجھے مبارک ہو، تیرے پاس وہ آنکھ ہے جس آنکھ نے آخری نبی کو نبی بننے کے بعد سب سے پہلے دیکھا۔ سبحان اللہ، جس آنکھ نے اس نبی کو نبی بننے کے بعد سب سے پہلے دیدار کیا ہے۔ اور فرمایا اے خدیجہ میرے دل کا وجدان یہ کہتا ہے، میرے دل کا شوق یہ کہتا ہے کاش میرا اللہ مجھے لمبی زندگی دے دے، اس وقت میں زندہ ہوں، اس وقت میں زندہ ہوں جب ان کو قوم اپنے علاقے سے نکالے گی، میں اگر زندہ ہوں تو میں ان کی مدد ضرور کروں گا۔ پتہ چلا کہ دین کی مدد کرنا، دین والوں کی نصرت کرنا، دین والوں کے ہاتھ بٹانا، دین والوں کے ساتھ ان کو حوصلہ دینا، یہ اہل حق کا کام ہوتا ہے۔ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا